مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کے پاک کلام میں سے آج ہم غور کرتے ہیں پاکیزگی کے بارے میں۔ کیوں خداوند چاہتے ہیں کہ ہم پاک بنیں؟ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں پاک رہنا ہے، لیکن پھر بھی ہم سے کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں تو کلام میں مقدس میں لکھا ہے کہ جو ہم کچھ نیگیٹو سوچ بھی لیتے ہیں تو ہم گناہ کر جاتے ہیں۔ اور یسوع نے کہا کہ اپنا کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے، اپنا دوسرا گال بھی اس کے آگے کر دو۔ تو کیوں اتنا مشکل ہے پاکیزگی میں جینا؟ ایک انسان ہوتے ہوئے ہم یہ سب باتیں، ہم سب کلام کو پڑھنے والے، ہمیں مشکل لگتا ہے جینا، اس کے برعکس کرنا جو ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے۔ کیوں ہم اس پیورٹی میں جو خداوند چاہتے ہیں ہم پاک بن کے نہیں جی پاتے؟ میرے ساتھ آج پاک کلام میں سے دیکھیے، پہلا پطرس اس کا پہلا باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ خداوند یہ ہم سے بات کر رہے ہیں اور ہم سے کہہ رہے ہیں کہ پاک ہو کیونکہ میں پاک ہوں۔ تو خداوند سے ہم ایک انسان ہوتے ہوئے ایک کوشچن ہمارے مائنڈ میں آتا ہے، خداوند آپ تو خدا ہیں، آپ تو آسمانوں میں رہتے، میں تو زمین پہ رہتا ہوں۔ یہ سب کچھ، یہ سچویشن، آزمائشیں، پرابلمس، ایسے لوگوں کو فیس کرنا، بزنس، ہم تو خداوند ان سچویشنز میں سے گزرتے ہیں، ان سب میں رہتے ہوئے ہم کیسے پاک رہیں؟ خداوند مشکل لگتا ہے نا کبھی انسان کو۔ اس کے لیے آپ میرے ساتھ پاک کلام میں سے دیکھیے، پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہم انسان کو اپنی صورت، اپنی شبیہ کی مانند بنایا ہے۔ یہاں لفظ استعمال ہوا ہے ہم کا، اور اس کی مزید وضاحت کے لیے ہم دیکھتے ہیں 11ویں آیت۔ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، اور خدا نے کہا زمین گھاس اور بیج دار بوٹیوں کو اور پھلدار درختوں کو اپنی اپنی جنس کے موافق پھلے۔ یہاں خداوند نے جب گھاس اور درختوں کو اگانا ہے تو خدا زمین سے بات کر رہا ہے۔ اور ہم 20ویں آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے، خدا نے کہا پانی جانداروں کو کثرت سے پیدا کرے۔ جتنی بھی سمندر کی مچھلیاں، جتنے بھی سمندری جانور ہیں، جب خداوند نے ان کو بنانا ہے تو خدا پانی سے بات کر رہا ہے۔ اور جب خداوند نے انسان کو بنانا ہے تو وہ ہم سے بات کر رہے ہیں، مطلب باپ، بیٹا اور روح القدس۔ ہم کس میں سے نکلے ہیں؟ ہم خدا میں سے نکلے، ہم اپنے مسیحا میں سے نکلے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اگر ہم درختوں کو زمین میں سے جدا کرتے ہیں وہ زندہ نہیں رہ سکتے، وہ مرجھا جاتا ہے۔ مچھلی کو جب پانی میں سے جدا کر دیا جائے تو مچھلی بھی زندہ نہیں رہتی، وہ بھی مرجھا جاتی ہے، وہ بھی مردہ ہو جاتی ہے، وہ زندہ نہیں رہتی۔ انسان کو بھی جب ہم خدا سے جدا کر دیں تو ہم بظاہر تو زندہ لگتے ہیں، لیکن ہمارے اندر نہ کوئی خوشی ہوتی ہے، نہ کوئی شادمانی ہوتی ہے، نہ کوئی زندگی کی بات ہوتی ہے۔ ہم بھی جب تک خداوند میں رہتے ہیں تو ہم شادمان رہتے ہیں، ہم خوش رہتے ہیں۔ اور آگے ہم غور کرتے ہیں کہ جب ہم خداوند میں سے نکلے ہیں اور خدا نے ہمیں اپنی مانند اپنی طرح پاک بنایا ہے، اور خدا ہم سے کوئی ایسی بات ڈیمانڈ نہیں کر رہا جو ہم نہیں کر سکتے۔ مطلب اگر خداوند کہہ رہے ہیں کہ پاک بنو کیونکہ میں پاک ہوں، تو ہم خدا میں سے نکلے ہیں، اسی لیے خدا ہم سے کہہ رہا ہے کہ پاک بنو کیونکہ میں پاک ہوں۔ جیسے بچے اپنے ماں باپ کی طرح ہی ہوتے ہیں، اور ہم اپنے بچوں سے کبھی نہیں کہتے چلو اڑو، تم اڑ کیوں نہیں رہے ہو؟ ہم جانتے ہیں کہ ان کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اڑ سکے، وہ چل سکتے ہیں، جو کام وہ کر سکتے ہیں وہی انہیں کہتے ہیں۔ اسی طرح خداوند بھی جانتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، اس نے ہمیں بنایا، ہمارا بنانے والا جانتا ہے کیونکہ ہم اپنے باپ کی مانند ہیں۔ تو پھر سوال آتا ہے کہ خداوند کیوں پھر بھی میں آپ کی طرح ہوں، میں جانتی ہوں، میں دعا کرتی ہوں، لیکن پھر بھی خداوند کیوں بٹرنس، ایب جوئی، کمپٹیشن، خداوند ایسی باتیں میرے اندر آ جاتی ہیں؟ اس کے لیے میرے ساتھ پاک کلام میں سے دیکھیے پہلا پطرس پہلا باب، اور آگے ہم اس کی ورس دیکھتے ہیں۔ 18 ورس میں لکھا ہے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا۔ جب ہم اپنے باپ دادا اور ان کے دادا اور ان ایسے پیچھے جاتے جائیں تو ہم سب کس میں سے نکلے ہیں؟ ہمارے دادا اور وہ سب ہم بیک جائیں تو ہم آدم اور حوا میں سے نکلے ہیں۔ اور جب آدم اور حوا نے گناہ کیا، وہ خدا کی حضوری سے دور ہو گئے، انہوں نے حکم نہیں مانا، نافرمانی کی، تو وہی ساری باتیں انسان میں آ گئی۔ اور اسی لیے بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں بار بار گناہ لہو بہایا جا رہا ہے، بار بار۔
اور جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو انہوں نے پتوں کے کپڑے بنا کے پہنے، لیکن خداوند نے کیا کیا، چمڑے کے کپڑے جو تھے وہ انہیں پہنائے تھے، وہ پوشاک پہنائی تھی۔ تب بھی قربانی ہوئی، تب وہ چمڑا کہاں سے آیا؟ اور قربانی لہو بار بار چلا آ رہا ہے، بار بار انسان گناہ کر رہا ہے، لیکن انسان کی نیچر یا وہ جو لہو ہے وہ اس گناہ کو ڈھانپنے کے لیے جو انسان کی ایک نیچر میں آ گیا وہ کافی نہیں ہے، وہ اس پر غالب نہیں آ پا رہا۔ تب خداوند نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، اور اس خدا کا لہو جو ہے وہ اس دنیا میں آیا، وہ بہایا، اور وہ لہو کے وسیلہ سے گناہوں کی معافی، اور اس لہو کے وسیلہ سے ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے۔ مطلب جب ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، میرے لیے دنیا میں آیا، مارا گیا، گاڑا گیا، تو ہم بھی اس کے ساتھ مارے گئے، ہم بھی اس کے ساتھ گاڑے گئے۔ ہالےلویا، جب وہ جی اٹھا تو ہم بھی جی اٹھے۔ جب ہم ان ساری باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، یسوع مسیح کی مصلوبیت پر، اس کے جی اٹھنے پر، کہ وہی خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، میرے لیے اس دنیا میں آیا، تب ہم نئی پیدائش کو حاصل کرتے ہیں۔ ہالےلویا، تب ہم نئے سرے سے روح کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ، اپنے مسیحا کے ساتھ جی اٹھتے ہیں۔ ہالےلویا، اور جب ہم جی اٹھتے ہیں اس کے ساتھ، تو پھر بھی اکثر ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ پھر بھی ہم مسیح ہوتے ہیں، ہمیں کچھ نہ کچھ دنیا داری کی باتی انسانیت کی ساری باتیں کہیں نہ کہیں انسان پر غالب آنے لگتی ہیں۔ تو میرے عزیزو، جب ایک بچہ جسم لے کے اس دنیا میں آتا ہے تو وہ کبھی بھی پہلے دن، فرسٹ ڈے نیو بورن بیبی چلنا بھاگنا شروع نہیں کرتا۔ وہ لیٹا رہتا ہے، وہ گردن کو سٹیبل کرنا سیکھتا ہے، وہ کرال کرنا، وہ بیٹھنا سیکھتا ہے، پھر وہ سٹیپس لینا سیکھتا ہے، پھر وہ چلتا ہے، پھر وہ بھاگتا ہے، پھر وہ دوڑتا ہے۔ اور اسی طرح ہم بھی جب روحانی پیدائش کو حاصل کرتے ہیں، یسوع کے وسیلہ سے ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، تو جب آپ وہ جو جسم سے پیدائش لیتا ہے تو وہ بچہ اپنی ماں سے خوراک لیتا ہے، اور جو اس کے ماں باپ اس کو کھلاتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ گروتھ کرتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم روح کے وسیلہ سے اپنے باپ سے پیدا ہوتے ہیں اور ہم خدا کے ساتھ وقت گزارتے، اس کے ساتھ دعا میں بیٹھتے ہیں، سنگتی رکھتے ہیں، ڈیپ فیلوشپ کلام کو پڑھتے ہیں، ہم کھاتے چلے جاتے ہیں، ہم روحانی غذا کو لیتے چلے جاتے ہیں، تب ہم بھی گرو کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہالےلویا، تب ہم بھی آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور یہ گروتھ پھر رکتی ہی نہیں ہے، ہم خدا ان میں بڑھتے پہچانتے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ اس بات کی فکر نہ کریں، بلکہ جب آپ نے نئی پیدائش کو حاصل کر لیا تو مسیح کو اپنے اندر بڑھنے دیں۔ اب پھر کوشچن ہمارے مائنڈ میں آتا ہے کہ خدا لہو کے وسیلہ سے ہی کیوں معافی ہے، لہو ہی کیوں بہایا جا رہا ہے شروع سے، کیوں یسوع مسیح کو میرے لیے اس دنیا میں آنا پڑا؟ کیونکہ ہم اس کی 19ویں آیت دیکھیں، پاک کلام میں لکھا ہے، بلکہ بے عیب اور بے داغ برے، یعنی مسیح یسوع کے بیش قیمت خون سے ہوئی ہے۔ ہم یسوع کے قیمتی لہو سے دھلے گئے ہیں۔ تو اس کوشچن کو دیکھتے ہیں کہ خدا کیوں لہو جو ہے وہ بہایا جاتا اور اسی سے معافی تھی، کیونکہ لہو میں کیا ہے؟ زندگی ہے۔ لہو جو ہے اس میں ایک لائف کمپوننٹ ہے، لہو نہ ہو ہماری باڈی میں ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اور گناہ کیا کرتا ہے؟ گناہ موت کو لے کے آتا ہے، اور گناہ کی مزدوری جو ہے وہ موت ہے، اسی لیے اس کا موت کا اپوزٹ زندگی، اور زندگی کس میں؟ لہو میں، اور اسی لیے لہو کا بہایا جانا ضروری ہے۔ آپ اپنے گناہوں سے تب تک معافی، تب تک نئی پیدائش کو نہیں لیتے جب تک آپ یسوع کے لہو پر ایمان نہیں رکھتے، اس کے لہو کو نہیں پکارتے، اپنے آپ کو اس کے لہو میں نہیں ڈپ کرتے، تب آپ اس نئی پیدائش کو حاصل کرتے اور اپنے تمام گناہوں سے آپ باہر آتے ہیں، آپ ان سے نکلتے ہیں اور خدا کے قریب ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کی آنکھیں پاک ہیں۔ اور جب یسوع کا لہو آپ کو دھوتا ہے تو آپ کمپلیٹلی صاف ہو جاتے ہیں۔ ہالےلویا، کیونکہ اس کے لہو میں قوت ہے، اس کا لہو آپ کو نیا تر و تازہ صاف کر دیتا ہے۔ اور دنیا کی کوئی بات، شاید آپ کو لگے شاید میں زیادہ بائبل پڑھوں، شاید میں زیادہ دعا کروں، لیکن یسوع کے لہو سے دھلے بغیر ہم باپ کے پاس نہیں جا سکتے۔ پھر ہم ایک اور کوشچن پر غور کرتے کہ خداوند جب یہ جسمانی پیدائش میرے اندر نکما چال چلن، باطنی انسانیت، ان ساری باتوں کو لے آتی ہے، تو شاید آپ سوچتے ہوں کہ یہ ہوتا ہی نہ، ہم روحانی پیدائش کو ہی لے کے اس دنیا میں آتے، ہم غالب آتے اس دنیا میں۔
تو اس کے کویشچن کے آنسر کے لیے آپ میرے ساتھ کلام مقدس میں سے دیکھیے، ہم کریشن پہ ہی جائیں گے، پیدائش فرسٹ چیپٹر، اور اس کی 12 ورس کے دوسرے حصہ میں لکھا ہے، زمین نے گھاس اور بوٹیوں کو اپنی اپنی جنس کے موافق بیج رکھے۔ خدا نے ہر جاندار میں، ہر جانور میں، انسان میں، ہر درخت میں اس کے اندر ایک بیج کو رکھا، ہاللیلویا۔ اور اس بیج کی وجہ سے وہ درخت، وہ جانور، وہ انسان خود سے کچھ کریٹ نہیں کر رہے، بلکہ وہ ریپروڈیوس کر رہے ہیں۔ ان کے اندر خداوند نے یہ قابلیت، یہ صلاحیت رکھی ہے کہ ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور خداوند جب برکت دیتے ہیں نا یہ، تو پھر وہ لیتا نہیں ہے۔ جو اس نے انسان میں بیج کو رکھا، جس کی وجہ سے ہم یہ جسم لیتے ہیں اور اس دنیا میں آتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں، اور لیکن خداوند نے ایک عجیب کام ہمارے لیے کیا جو وہی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی محبت ہم سے ہے، کہ اس نے جب ہم یہ جسم لے کے اس دنیا میں آتے ہیں، اس جسمانی پیدائش کو حاصل کرتے ہیں، تو اپنی اس جسمانی پیدائش میں ہی یہ ہماری، جب ہم خداوند کو قبول کرتے ہیں تو ہم روحانی پیدائش کو حاصل کر جاتے ہیں، ہاللیلویا۔ اور جب ہم روحانی پیدائش کو لے لیتے ہیں تو پھر باطنی انسانیت، ان ساری باتوں پر میرے عزیزوں ہم غالب آتے چلے جاتے ہیں۔ یہ اس کی محبت ہے کہ اس نے ہمارے اندر، ان جسموں کے اندر یہ کیپیسٹی رکھی ہے کہ ہم روحانی پیدائش کو حاصل کریں، ہاللیلویا۔ جب آپ کہیں گے کہ خداوند میرے فیلنگز، میرے ایموشن، میرا جسم، میرا سب کچھ آپ کا ہے، میں کہیں دکھائی نہ دوں، میں آپ ہی میری زندگی میں پھلے، آپ ہی میری زندگی میں پڑھیں۔ اور جیسے کوئی آپ کے سامنے گندا ہے، کوئی کھڑا ہے، تو آپ اس کے اوپر کبھی بھی مٹی کی بالٹی یا ریت کی بالٹی لا کے نہیں ڈالیں گے، بلکہ کیا کریں گے، آپ کے اس کے اوپر کوئی لیکوڈ ڈالیں گے، کوئی پانی ڈالیں گے۔ تو یسوع نے کیا کیا، اس نے کوئی پانی نہیں ڈالا، اپنا لہو جو قیمتی، جس میں زندگی ہے، وہ ڈال دیا آپ کے اوپر، میرے اوپر، تاکہ ہم دھل جائیں، تاکہ ہم میں کہیں بھی کوئی گناہ، کوئی گندگی، کوئی دنیا کی بات، کوئی پرانی انسانیت نہ رہ جائے، ہاللیلویا۔ تو ہر وقت اس کے لہو کے لیے آپ شکر کیا کریں، آمین۔ اور ایک بات کہ اب انسان نہ پاک کیسے ہوتا ہے، یہ ایسی سوچیں جو ابلیس اسے دیتا ہے، جب آپ اسے لیتے ہیں، صرف آپ کو سوچ لیتے ہو، آپ کے ایکشنز کبھی نہیں بنتا، آپ اس کی سوچ لیتے ہو اور ایکٹ آپ خود کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں اپنی سوچوں میں خداوند کو پڑھنے دیں۔ جب آپ شیشے میں دیکھیں تو جب تک اپنا آپ دیکھتے ہیں نا، تو کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے، بال خراب ہے، ہم ٹھیک کرتے ہیں، لیکن جب آپ شیشے میں دیکھیں تو اس قدر خدا میں بائنڈ ہو جائے، اپنے مسیحا میں بائنڈ ہو جائے کہ آپ دکھائی نہ دیں، آپ کو اپنا مسیحا نظر آئے، آپ مسیحا کو دیکھتے، تکتے ہوئے بڑھتے چلے جائیں، ہاللیلویا۔ اور یسوع مسیح اس دنیا میں کیوں آئے ہم جانتے ہیں، بہت زیادہ معجزات ہیں۔ میرے لیے جان دی، مجھے اپنے لہو سے دھویا، مردوں کو زندہ کیا۔ میرے عزیزوں ایک اور بات اس نے ہمیں دکھائی کہ وہ بھی انسان بن کے وہ کامل رہا، اس کے اندر کوئی دنیا کی بدی برائی نہیں آئی۔ اور یسوع مسیح نے بتایا کہ ایک انسان جو ہے وہ اس دنیا میں رہ کے کیسے چل سکتا ہے، کیسے خدا میں قائم رہ سکتا ہے، کیسے پاک، پیورٹی، پاکیزگی سے اپنی زندگی کے دن بسر کر سکتا ہے۔ اٹ از پاسبل۔ جب آپ خدا کے مسا میں بھرے ہوں گے تو آپ اپنی زندگی پاکیزگی سے بسر کریں گے۔ اور ایک اور بات کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ جب وہ اپنے سب سے ویکسٹ پوائنٹ پہ تھا تو وہ ابلیس پہ غالب آیا۔ انسان بھی جب آپ اپنی کسی بھی ایسی کمزوری میں، آپ ابلیس پہ غالب آ سکتے ہیں، کیونکہ یہ غلبہ آپ کو خداوند نے دیا ہے، ہاللیلویا۔ جب یسوع مسیح 40 دن کے دعا اور روزہ میں سے گزرے تو ہم جانتے ہیں کہ ڈی ہائیڈریشن، بی پی لو، بہت کچھ ہوتا ہے۔ ہم 1-2 دن کا روزہ رکھتے ہیں تو ہم ویکنس کو فیل کرتے ہیں، ہیڈیک کو فیل کرتے ہیں، اور وہ 40 دنوں سے 40 days سے ہی واز ہنگری، ہی واز تھرسٹی، اور اس میں بھی وہ ابلیس پہ اس میں بھی وہ خدا کے کلام کو بول رہا ہے۔ اسی طرح آپ بھی میرے عزیزو ابلیس کی قوت قدرت پہ غالب آ سکتے ہیں اپنے مسیحا کے مانند۔ وہی مسیحا جو آپ کے جسموں میں زندہ ہے، اس اویئرنس کے ساتھ جئیں، یہ جان کے جئیں اور مسیحا کو اپنے اندر بڑھنے دیں۔ بہت سارے ایسے خوبصورت، زبردست خدا کے سورما گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کمپلیٹلی خدا ان کو دی، اور آج بھی ان کے نام ہم بڑے
खूबसूरती से लेते हैं, उन्हें बड़े अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाता है। एस्टर जॉन, जिनकी इतनी बड़ी टेस्टिमनी कि उसके बारे में लिखा गया शी वॉज इन लव विथ योर जीसस क्राइस्ट। जब उनकी सारी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो पुलिस ऑफिसर ने उनकी फ़ाइल जब बंद की, उनकी उससे डायरी पढ़ी तो उसने कहा कि शी वॉज इन लव विथ योर जीसस क्राइस्ट। और आज हमारी ये टेस्टिमनी है, अपना नाम लेके बोले खुदा मेरे बारे में ये कहा जाए। और मदर टेरेसा को हम ज़िंदगी से वाकिफ़ हैं, जो ज़ख्मों को ऐसे धोती थी और कैसे जैसे जब यीशु मसीह उन कोड़ियों को हाथ लगाते थे उसे बिल्कुल भी नहीं होता था कि मुझे हो जाएगा। किसने सिखाया, किससे सीखा था मदर टेरेसा ने, कौन उसकी ज़िंदगी में बढ़ रहा था? पास्टर योंगी जी को हम जानते हैं, कैथरीन कुलमैन को हम जानते हैं और बहुत बेशुमार ऐसे नाम हैं। जब वो इंसान बन के इस दुनिया पे गालिब आए, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मसीहा को बढ़ने दिया, तो मेरे अज़ीज़ों ये आपके लिए भी मुमकिन है, ये मेरे लिए भी मुमकिन है। हम अपने मसीहा की मानद बने और अपने मसीहा की तरह ही हम बनते, दिखते, बढ़ते और संवरते चले जाएं। अब हम जिंदा ना रहे बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। इस कलाम के वसीला से खुदा आप सबको बरकत दे। और जैसे आज हमने इस वर्ष में सीखा, पाक बनो क्योंकि मैं पाक हूँ। हालेलुया। आपका बनाने वाला पाक है और उसने आपको पाक बनाया है। और वो वही बात आपसे कह रहा है जो आपका बनाने वाला जानता है, जो उसने आपके अंदर नेचर और ये कैपेसिटी रखी है। गॉड ब्लेस यू ऑल।